جناب قادر پٹیل صاحب، اس وقت آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایوان کی حالت ہے کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ارکان کی جانب سے. حکومتی رویے کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح غیر سنجیدہ رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایوان میں؟ میں سمجھتا ہوں غیر سنجیدہ اب ہمارے لیے کمزور لفظ ہو گیا ہے. غیر سنجیدہ تو یہ پہلے دن سے ہی تھے، لیکن اب وہ حد بھی عبور کر چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ کسی کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. آپ سوچیں کہ اتنی بڑی فوج ظفر موج وزراء کی اور ایک بھی نہیں آتا، پھر انہوں نے منسٹر آف اسٹیٹ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں آتے، تو پھر پارلیمنٹ کا یہ اجلاس کیوں بلاتے ہیں؟ اور ممبران جو ہیں وہ سب سے زیادہ دلچسپی ان کی جو ہے وہ سوالات اور ان کے جوابات میں ہوتی ہے. تو جب اگر وہی ضائع ہوں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوگی، اور بعد میں پھر یہی گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں بے توقیر کیا جا رہا ہے. تو بے توقیری خود ان کے اپنے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ طے کیا ہوا. اور آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی نمائندے تھے انہوں نے اپنا نہ صرف احتجاج ریکارڈ کرایا اور بلکہ اسپیکر سے یہ رولنگ بھی لی، ہاؤس بھی ایڈجن کرایا کہ جب تک وزراء نہیں آئیں گے ہم ہاؤس چلنے نہیں دیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت، پارلیمنٹ یہ ہمارا اثاثہ ہے، اس میں ہماری بڑی تاریخ ہے، اور ہماری ہی تاریخ ہے، بڑی تاریخ نہیں ہماری ہی تاریخ ہے، اور کسی کی تاریخ یا وراثت یہ نہیں ہے. تو ہم اپنے اس ورثے کو اس طرح بے توقیر نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ خط لکھا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے کوئی نوٹس لیا جائے گا اور اگلے اجلاس میں جو صورتحال بہتر نظر آئے گی ایوان میں؟ دیکھیں، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ فردر اسٹیپ تو یہی ہے کہ ہم وزیر اعظم کو خط لکھیں کہ جناب آپ کے وزراء غیر حاضر رہتے ہیں. اب اگر ان کی طرف سے بھی کوئی نوٹس لیا جائے یا نہ لیا جائے، اگر نہ لیا جائے تو پھر ہم اس سے آگے بھی اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ بطور احتیاط ایک اسٹیپ لیا ہے کہ وزیر اعظم کو آگاہ کیا جائے کہ جناب اعلیٰ یہ صورتحال ہے. ہمیں نہیں فکر کہ وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا لائحہ عمل طے کر چکے ہیں. ہم پارلیمنٹ کی مزید بے توقیری برداشت نہیں کریں گے. پھر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی دکھ ہوگا کہ شاید مجھے نوٹس لے لینا چاہیے تھا. پٹیل صاحب، اس وقت اپوزیشن کے ساتھ جس طرح سے کل 2 دن سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انگیج کیا جا رہا ہے اور حکومت مذاکرات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کس حد تک اس کی حامی ہے کہ انگیج کیا جانا چاہیے، بات چیت کے ذریعے آگے معاملات کو لے جانا چاہیے، کیونکہ عدم استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس ملک میں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات چیت کا جو رجحان ہے، یہ رویہ ہے، یہ شروع ہی ہم سے ہوا تھا. چیئرمین بلال بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب، ہم نے ہی کہا تھا، بلکہ نہ صرف ابھی بلکہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ بات چیت ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لوگوں کے درمیان ہوتی رہنی چاہیے. اس سے آپ کو جمہوریت کو بھی استحکام ملتا ہے اور بڑے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ ایک فرونیت تھی سابق وزیر اعظم کی اور پھر ان کی پارٹی کی. وہ تو ہاتھ ملانا بھی تو اپنی توہین سمجھتے تھے، تو بہرحال بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اس چیز کے داعی رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لوگوں کے درمیان بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے اور ہونی چاہیے. اب جا کے انہیں فیل ہو رہا ہے شاید تھوڑا تھوڑا، جس کی باز گشت مجھے آپ کی آواز میں بھی سنائی دی، کہ اب ان کو شاید بات کرنے کا موڈ بن رہا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مثال ہے لیکن وہ کیمرے پہ نہیں دی جا سکتی. بس میں اتنا کہوں گا کہ نیاز بٹنے لگی، آپ سمجھ جائیں. پھر بی جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے اس پہ بات چیت جاری ہے، لیکن چونکہ پروونشل سبجیکٹس بھی آ گئے نا اس میں. اب تو صوبوں 18ویں ترمیم کے بعد اس طرح کی جو قانون سازیاں ہیں وہ ہر صوبہ اپنے لیے خود کرتا ہے. ایک تو یہ بھی اس میں معاملہ ہے، تو اس پر گفت و شنید، بات چیت اور غور یہ سب کچھ جاری ہے. انشاءاللہ مثبت نتیجہ آئے گا اس کا. کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کے پاس ایک بڑا کارڈ ابھی باقی ہے، تو وہ کارڈ کیا یہ مذاکرات نہیں، یا سمجھتے کوئی اور کارڈ انہوں نے ابھی چھپا رکھا ہے؟ یہ ہر بار بولتے ہیں کہ یہ بڑا کارڈ ہمارے پاس باقی ہے. یہ جسے ادھار مانگنے والا نہیں، ادھر آخری بار دے دو پھر نہیں مانگوں گا.
یہ وہ والا مسئلہ ہے. تو پھر پیسہ ختم ہوئے, پھر بولتا ہے ابھی آخری بار دے دو, پھر نہیں مانگوں گا. تو یہ اسی طرح کارڈ وارڈ کچھ بھی نہیں ہے. کارڈ کیا, کارڈ کا خالی ڈبہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بس بیکار میں چلا رہے ہیں. کوئی کارڈ وارڈ نہیں ہے. اب ان کو مان لینا چاہیے. اب نیاز تو بانٹنا شروع کی ہے, میں نے بتایا ہے نا, تو بس کام ہو گیا انشاءاللہ. سر پی ٹی آئی کے کیا مطالبات کیا ہیں, وہ کیا کوئی سامنے آئے آپ کے سامنے؟ ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو, اور باقی تو میں نے کبھی کچھ نہیں سنا کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے یا جی فلاں چیز غلط ہو رہی ہے. یہ عوامی پولیٹیکل اور عوامی کوئی بات میں نے نہیں سنی. اگر آپ نے سنی ہو تو آپ بتا دیں. وہ تو صرف بولتے ہیں کہ جی ان کو رہا کر دو. تو اب کورٹوں کے ذریعے ہی رہا ہوں گے. ہم بھی بند ہوتے رہے, ہمارے لیڈران بھی بند ہوتے رہے, چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو, پھر چھوڑنے والی تو کورٹس ہوتی ہیں. تو ان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے. انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ جی آپ عوام کے لیے کوئی سستی کر دیں چیزیں, پیٹرول سستا کر دیں, یہ کر دیں, بجلی سستی کر دیں. وہ کہتے ہیں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, پھر ان کو چھوڑ دو. اچھا, پھر ڈی چوک کا مسئلہ بن گیا ہے. میں نے ابھی معلوم کیا, میں نے کہا عمران خان ڈی چوک میں بند ہے. بولا نہیں. ہم نے یہ بار بار ادھر کیوں آ جاتے, تو وہ تو ادھر بند ہے. اب بار بار یہ ڈی چوک پہ آنا, آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جس طرح وہ دھرنا تھا 126 دن کا, تو یہ پھر یہاں پہ کپڑے لٹکے ہوئے ہوں گے. تو بیکار میں ایک جو ہے نا ایک فضا ایسی پیدا کی جا رہی ہے کہ جس سے جو ہے وہ پوری ملکی جو ہے معاملات میں جو ہے نا وہ دخل انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ بے سود ہے. اتنے کم تعداد میں لوگ نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب نہیں کر رہے, وہ یہ بھی میں جانتا ہوں. لیکن پٹیل صاحب, جس طرح سے اپوزیشن لیڈر نے کل تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے کارکنوں کو مارا گیا, ان کی جانیں لی گئی ہیں, تو کیا کہیں گے ان کی تقریر کے؟ دیکھیں میں اس میں ایک اور چیز سر ایڈ کر دوں. ڈار صاحب نے کل رات کا کہ ہوائی فائرنگ بھی ہوئی ہے, تو ہوائی فائرنگ تک آ گئے ہیں, کہاں جا پہلے میں ان کی بات کا جواب دوں. دیکھیں, جہاں تک اپوزیشن لیڈر کی بات ہے, فرام ویری فرسٹ ڈے آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ مجھے کبھی بھی وہ ایک سنجیدہ اپوزیشن لیڈر نہیں لگے. بیکاز وہ اپنی ہی تقریر میں 4 بار ضرور کہتے ہیں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا, یعنی کہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, مجھے اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے, میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, میں سب کا اپوزیشن لیڈر ہوں. مطلب دل کے کسی کونے میں شک و شبہات ان کے بھی موجود ہیں کہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, یا ان کا قد اتنا نہیں ہے, یا وہ اس قابل نہیں ہے, کہ ان کو شک ہوتا رہتا ہے کہ میں پتہ نہیں ہوں یا نہیں ہوں. نمبر 1. دوسری, آپ ایک بات دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے پورے ملکی معاملات, وہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے, تو وہ پوری ملکی اور عالمی معاملات کے تناظر میں بات کرتا ہے. اب جب یہ اپوزیشن لیڈر جس طرح کل بات کر رہے تھے کہ ایک شخص میں نے دیکھا وہ درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا, پھر اس نے مجھے چھپ کے دیکھا, اب یہ تقریر ہے اپوزیشن لیڈر کی. یہ تو کہانی سنا رہے تھے. میں نے تو یہ کہا کہ یہ جو ان کی تقریر تھی اس کے بعد ایک جملہ ان کا اور رہ گیا تھا, باقی وہ ہو جاتا تو کام ختم تھا. وہ یہ جملہ تھا کہ یہ اسپیکر کو کہتے کہ سر یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی اس فلم کا نام تھا جان کے دشمن, بس تو یہ مکمل ہو جاتا. باقی تو وہ کہانی ریپیٹیشن. اپوزیشن لیڈر کو خود اپنے وجود کا اندازہ نہیں ہے, قد کا اندازہ نہیں ہے, اپنی ذمہ داری کا اندازہ نہیں ہے. اور پھر میں دوہراؤں گا کہ بار بار اسی لیے آپ نوٹ کیجیے گا, وہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, مجھے بنایا گیا ہے, پھر آس پاس دیکھتے ہیں کہ واقعی ہوں یا نہیں ہوں. ابھی تک ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ خواب دیکھ رہے ہیں. پٹیل صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی, اس کے بعد پھر سینیٹر فیصل واوڈا نے ملاقات کی. کیا پارٹی قیادت نے ان کو بھیجا تھا, یا پارٹی سے انہوں نے اجازت لی, یا پھر کہیں اور سے وہ کیا تھے؟ لیکن وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور اگر وہ کسی پارٹی کے قائد سے ملتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی اچنبے کی بات ہے, اور ماضی میں بھی ملتے رہے ہیں وہ. فیصل واوڈا کی بات. اچھا, فیصل واڈا صاحب سے پھر خود ہی آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں فیصل واڈا صاحب کے دوست ہیں میرے, ان کے بیاف پہ معافی چاہوں گا, کوئی جواب نہیں دے سکوں گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ پچھلی کابینہ میں آپ وفاقی وزیر صحت بھی تھے, اس دفعہ کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے پارٹی والے, پالیسی کیا ہے, کیا یہ چلتا رہے گا یا کہ اس کو ریویو کر رہے ہیں پارٹی لیول پہ, کابینہ میں آ سکتے ہیں, حکومت کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ابھی تک اس پر کوئی کابینہ میں آنے پر کوئی بات ہماری پارٹی میں بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو تو پتا ہے ہم نے شروع سے ہی کہا تھا کہ جی ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ چلے, ہمیں دونوں بڑی پارٹیوں میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا تھا تاکہ ڈیریل نہ ہو مسئلہ, سسٹم ڈیریل نہ ہو.
ہم نے پہلے چاہا تھا کہ پی ٹی آئی کو ہمت کرے, حکومت بنائے اگر اس کے پاس اب میجورٹی ہے. انہوں نے ہماری آفر کو ہمیشہ کی طرح, جب آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو بلال صاحب نے کہا تھا اور رضائی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ معیشت بہتر بنانا چاہیں گے, تو اس نے کہا مجھے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کووڈ آیا, ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, پورے ملک پہ ایک مسئلہ آ گیا, دنیا پہ آ گیا, اس نے کہا مجھے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم نے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کیا ہے کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. باقی جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حکومت میں شمولیت, اس پر ابھی تک پارٹی میں کوئی نہ بحث ہوئی ہے نہ کوئی فیصلہ ہوا. سر پی ٹی آئی کے حوالے سے مذاکرات جو ہیں اب ہونے جا رہے ہیں, انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے, حکومت کی طرف سے بات کی جا رہی ہے, تو آپ اس مذاکرات کی کمیٹی کا حصہ بنیں گے؟ جو ٹی او آر ایس ہوں گے وہ آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے کہ بغیر آپ کی ڈسکشن سے اضافہ کیا جائے؟ ہمارے پارٹی سے کوئی نہ کوئی تو ضرور اس میں ہوگا. دیکھتے ہیں ابھی کون کس کو نامزد کیا جاتا ہے, یہ بہت قبل از وقت ہے. لیکن اتنا میں کہوں گا کہ یہ ہماری کوششوں کا ثمر ہے. ہم نے قائل کیا تھا ان کو کہ آپ بات کریں, آپ صرف اور صرف ایک شخص کے احتجاجی سیاست کو, شخصی احتجاجی سیاست کو چھوڑ کر پولیٹیکل لوگ بنے. سیاست وہ سیاست جس سے عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے, وہ سیاست جس سے ملک میں استحکام لایا جا سکتا ہے, آپ وہ کریں بجائے ایک شخصی اور احتجاجی سیاست کے. تو اب شاید وہ راضی ہوئے ہیں اور انہوں نے نیاز ویاز منگوا لیے. بہت شکریہ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ جنرل فیض حمید کیس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اب دیکھیں, وہ آپ نے فلم میں سنا ہوگا نا, فیض حمید صاحب کی تو چارج شیٹ آپ نے دیکھ لی, ان پہ تو چارج شیٹ آ گئی. اب وہ فلم میں کہتے ہیں نا وہ تیرا کیا ہوگا کالیا, ابھی مسئلہ یہ ہے, سمجھ گیا.